پڑھو. وسند اولیائه السند ما استندت اليه واولياء تعالى خواص وعام من ان يكون نبيا او غيره لكن يخرج نبينا صلى الله عليه وسلم بدلاله الاكبر والظاهر ان يكون المراد بالاولياء هاهنا من سوى الانبياء من العلماء والصلحاء ولا يخفى ما في لفظ السيد والسند من صيغه التجنيس وعلى احبابه المعارضين لاعدائه من الكفار المنكرين للتوحيد ورسالته صلى الله عليه وسلم باللسان والسنان والمعجزات والفرقان بحيث عجزوا عن الاتيان بمثل اقصر سورة منه ولم يبق في مكة مشرك الا وان يظهر الايمان والاحباب الذين يحبونه صلى الله عليه وسلم بصميم قلبهم وخلوص اعتقادهم والآل داخل فيهم فلا حاجة الى التصريح بهم ولا يذهب عليك ما في لفظ المنع والنقد والسند والمعارضة من حسن براءة الاستدلال المناسب لآداب المقال كما نبهناك عليه في أول الحال. اچھا اب یہ فرماتے ہیں کہ وسند اولیائہ وہ سید انبیائہ کے اوپر عطف ہے. ہاں تو کہتے ہیں سند کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لغت میں تو سند کہتے ہیں مستند الیہ، جس چیز کی طرف تو تکیہ لگائے نا ایسا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند. اچھا اب یہ وہ سند اولیائہ، تو یہ اولیاء ولی کی جمع ہے. ولی تو آپ معنی پڑھ چکے ہیں، ولی بمعنی ناصر، ولی بمعنی محب، ولی بمعنی قریب، ولی بمعنی وارث. کون سے معنی ولی کے؟ ولی بمعنی متولی، متولی الامور، یہ کئی معنی آتے ہیں. لیکن کہتے ہیں یہاں پر کیا معنی مراد ہے؟ کہتے وہ اولیاءہ تعالی خواصہ، اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ اللہ جل مجدہ کے خواص. اب یہ لغوی معنی کے اعتبار سے تو اعم من ان یکون نبیا او غیرہ، معنی کے اعتبار سے تو خواص جو ہے وہ انبیاء بھی ہیں اور غیر انبیاء میں بھی اللہ جل مجدہ کے اولیاء تو ہیں نا، خواص تو ہیں. لیکن کہتے ہیں یہاں پر چونکہ سید انبیاء ہی کے مقابلے میں ہے، انبیاء کے مقابلے میں ہے، اس لیے کہتے ہیں یہاں اولیاء سے مراد غیر انبیاء ہے، تقابل کی وجہ سے. ہاں لیکن یخرج. اچھا اب اس میں پھر اعتراض وہی ہوتا ہے جو اعلیٰ سید انبیاء ہی پر ہوا تھا کہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی سند بن جائیں گے، کیونکہ اولیاء میں تو حضور بھی داخل ہے نا. تو کہتے ہیں نہیں، حضور خارج بدلالۃ العقل، کل بتایا تھا نا. اس لیے کہتے ہیں ولیکن یخرج نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بدلالۃ العقل والظاہر ان یکون المراد بالاولیاء ہاہنا من سوى الانبیاء. ہمیں آئیے، کیونکہ انبیاء کا تو ذکر پہلے ہو چکا ہے نا، تو ان کے تقابل کی وجہ سے انبیاء کے علاوہ جو اللہ جل مجدہ کے خواص ہیں وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں من العلماء والصلحاء، یہ لوگ. اب دیکھو نا یہاں کئی ایک لفظ لیا ہے، ایک اعلیٰ سید انبیاء ہی، سید کا لفظ لیا ہے، دوسرا وہ سند اولیاء ہی، سند کا لفظ لیا ہے. تو کہتے دیکھو سید اور سند دونوں میں صنعت تجنیس ہے. بلاغت کا ایک قانون ہے کہ جو کلمات حروف ہجا میں مشابہت رکھتے ہیں تو کہتے ہیں ان یہ دو کلمے کیسے، ان میں کیا چیزیں؟ صنعت تجنیس. تو دیکھو سند اور سید
ایک نقطے کا فرق ہے، سید میں ایک نقطہ زیادہ، باقی تو بالکل برابر ہے. اس لیے کہتے ہیں یہ صنعت تجنیس ہے جو ماتن نے بھی سید شریف نے یہاں پر اس میں بلاغت کا قانون نافذ کر دیا ماتن نے. اور سید شریف کی طرف بھی اشارہ ہو گیا ماتن کی طرف، کیونکہ وہ بھی تو سید السند ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ولا یخفی ما فی لفظ السید والسند من صنعت التجنیس وعلی احبابہ المعارضین لاعدائہ. اعداء کون ہیں؟ کہتے ہیں من الکفار، وہ کفار المنکرین للتوحید والرسالۃ، وہ حضور کے اعداء ہیں نا، لڑتے رہے، محاربات اور غزوات ہوتے رہے. اب وہ جو حضور کے احباب ہیں وہ اعداء کے ساتھ معارضین تھے، کہتے باللسان والسنان، زبان سے بھی معارضہ کیا حضور کے احباب نے حضور کے اعداء کے ساتھ، اور تیروں کے ساتھ بھی معارضہ کیا غزوات میں. آئیسوں میں اچھا، والمعجزات والفرقان، حتیٰ کہ قرآن عظیم سے بھی تو معارضہ ہوا. ان کافروں کو تحدی نہیں کی گئی کہ فاتوا بسورۃ من مثلہ بحیث عجزوا عن الاتیان بمثل اکثر سورۃ منہ، کہ سارے کے سارے عاجز ہو گئے کہ وہ قرآن عظیم کی ایک چھوٹی سی سورت کی مثل بنا کر لے آئے. وَلَمْ يَبْقَ فِي مَكَّةَ مُشْرِكٌ إِلَّا وَأَنْ يُظْهِرَ الْإِيمَانَ، مکہ میں کوئی مشرک نہ رہا، صحابہ نے حضور کے خواص نے اس وقت تک ان سے معارضہ کیا، زبان سے معارضہ کیا، تیروں سے معارضہ کیا، اس وقت تک کیا کہ مکہ میں مشرک ایک بھی نہ رہا. ہمیں سب مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، مظہرین ایمان ہو گئے، مطلب بظاہر بعض اگر منافقین تھے تو وہ تو الگ بات ہے. اچھا، اب یہ احباب کا لفظ بول دیا انہوں نے کہ والا احباب ہی، تو کہتے ہیں احباب جو ہیں الذین یحبون صلی اللہ علیہ وسلم بصمیم قلبہم وخلوص اعتقادہم. احباب وہ لوگ ہیں جو حضور سے محبت رکھتے ہیں لیکن صمیم قلبہم، اپنے دل کی مضبوطی سے، گہرائی سے، وخلوص اعتقادہم، اور اعتقادہم الخالص، یہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف، خالص عقیدے کے ساتھ، سچے عقیدے کے ساتھ. اچھا، اب کہتے ہیں یہ جو احباب ہیں نا، اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہاں احباب کا ذکر ہوا، احباب کا ذکر ہوا تو حضور کی آل کا تو ذکر نہیں ہوا. کہتے بھائی حضور کی آل جو ہے وہ حضور کے احباب میں داخل ہے نا، اس لیے مستقل ذکر کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے. آئی سمجھ لیں، مستقل ذکر کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ والآل داخل فیہم فلا حاجت الی التصریح بہم، تصریح کی ضرورت ہو. ولا ان یذهب علیک ما فی لفظ المنع، اور دیکھو منع، نقض، سند، معارضہ، یہ الفاظ استعمال کی نا ماتن نے. کہتے ہیں بھائی دیکھو ان الفاظ کو اگر تم دیکھتے ہو تو کہتے ہیں من حسن براءت الاستحلال، کہ یہ سند، یہ علم مناظرہ کے
مباحث میں سے ایک بات ہے نا اس کی. اسی طرح نقض، منع، معارضہ، یہ سب. تو یہاں خطبے میں ایسے الفاظ ذکر کیے ماتن نے کہ وہ مقاصد کی طرف اشارہ ہوتا ہے ان سے. کہتے اس میں جو حسن ہے برات استحلال کا، المناسب لاداء المقال کما نبہناک علیہ فی اول الحال،